اور آج سب سے پہلے تو میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ آج میں اس مقام پر یعنی مدرسہ معین القرآن نسبت رسولی کوٹ ترالہ ضلع مظفر آباد کشمیر میں موجود ہوں، اور بالخصوص میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم اس مدرسے کے ناظم پرنسپل بانی جناب قاری ابرار احمد ہارونی صاحب اور یہاں کے استاد محترم جناب حافظ نوید قریشی صاحب۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے بندہ ناچیز کو یہاں پہ بلایا اور کہا کہ آپ آئیں، ہمارے مدرسے کو دیکھیں اور ہمارے بچوں سے بات کریں۔ تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزت بخشی کہ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ پورے علاقے کے اندر سارے لوگوں سے زیادہ جن لوگوں کا مقام اور مرتبہ ہے میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں۔ مبارکباد کے مستحق ہو آپ لوگ کہ آپ لوگ وہ کام کر رہے ہو کہ پوری دنیا کے اندر، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی بچے ہیں اس وقت، کوئی سکولوں کے اندر ہیں، کوئی کالجز میں، کوئی یونیورسٹیوں میں، کوئی بچے اس وقت بھی بیچارے روڈوں کے اندر پھر رہے ہیں، کوئی بچے اس وقت بھی کام کو لگے ہوئے ہیں، لیکن ان سب سے بلند مرتبہ اور مقام آپ کا ہے، کیونکہ آپ اپنے سینے کے اندر اس کتاب کو سمانے جا رہے ہو، اس کتاب کو اپنے سینے کے اندر حفظ کرنے جا رہے ہو کہ جس کتاب کو اگر اللہ تعالیٰ پہاڑوں پر اتارتے، اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو پہاڑوں پر اتارتے تو پہاڑ بھی قاری صاحب ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لریب کتاب کو اس سینہ اطہر میں اتارا جو سینہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، جس ہستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا، اس سینہ اطہر یعنی خاتم الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، شافی محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں اتارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ فرمایا۔ اس لیے آپ مبارکباد کی اور اہمیت کے مستحق ہیں کہ آپ اس لریب کتاب کو اپنے سینے کے اندر سما رہے ہیں کہ جس کا پہاڑوں پہ اترنا بھی پہاڑوں کو تباہ کر دیتا۔ اچھا، یہ یاد رکھیں کہ اس فیلڈ کے اندر جو بچے سکول میں پڑھتے ہیں، کالجز میں، یونیورسٹی میں، ان کی بنسبت جو آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ شیطان آپ لوگوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ابھی میں باہر گھوم رہا ہوں، پھر رہا ہوں، اور بچے بھی باہر گھوم رہے پھر رہے، شیطان ان کا بڑا دشمن نہیں ہے، لیکن کس کا ہے؟ آپ لوگوں کا بڑا دشمن ہے۔ آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ خیال ڈلوائے گا، لوگوں سے یعنی بہت سے لوگ باہر جو بچے گھوم رہے ہیں ان کے ذہنوں میں وہ خیال ڈالے گا کہ وہ آپ لوگوں کو متاثر کریں، پھر وہ بچے آپ لوگوں سے گپ شپ کریں گے، ایسا ہوتا بھی ہے نا، وہ آپ لوگوں سے گپ شپ کریں گے اور آپ کو کہیں گے کہ آپ لوگ تو قید ہو چکے ہو، آپ کے پاس تو کھیلنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، ہم تو آزاد ہیں، ہم تو گھوم پھر رہے ہیں، ہم تو کھیل رہے ہیں۔ تو وہ شیطان بچوں کے ذریعے آپ کے ذہن میں یہ خیال ڈالنے کی کوشش کرے گا، تو اس وقت آپ کا امتحان ہوگا، آپ نے ان کی باتوں پہ دھیان نہیں دینا ہے، آپ نے اپنے ذہن میں یہ خیال پختہ کر لینا ہے کہ ہم تو اس کتاب کو حفظ کر رہے ہیں کہ جو کتاب ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفظ کی، صحابہ اکرام نے حفظ کی، اور تابعین نے اپنے سینوں میں سے سمایا۔ شیطان آپ کو بہکاوے میں ڈالے گا تو بہت سے لوگ آپ کے والدین کو بھی بہکاوے میں ڈالیں گے، وہ کہیں گے جی آپ نے بچے کو مدرسے میں چھوڑ دیا ہے، بچہ بڑا ہوگا تو کمائے گا کہاں سے؟ تو میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر سب سے کم پیسے کمانے والے علماء کرام ہیں، لیکن سب سے زیادہ مطمئن، سب سے زیادہ خوش اور سب سے زیادہ پرسکون زندگی گزارنے والے علماء کرام ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی برکت سے، دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو پرسکون بنا دیا ہے۔ پھر ایک بات اور میں کہتا چلوں کہ اگر آپ میں سے کوئی بچہ یا آپ کے والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تو
تو کیا حافظ قرآن ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بن سکتا؟ ایک حافظ قرآن بھی ڈاکٹر اور انجینئر یا کوئی اور ٹیکنیکل کام کر سکتا ہے. اگر آپ میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ آگے جا کر جس کی خواہش ہوگی کہ میں ڈاکٹر اور انجینئر کے ساتھ بنوں، تو اس نے آج سے یہ پختہ ارادہ کرنا ہے کہ میں نے قرآن پاک کو تو حفظ کرنا ہی کرنا ہے. یعنی میرے سب سے پہلی پرائرٹی قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر سمانا ہے. اور پھر اگر وہ اس فیلڈ کی طرف جائے گا بھی تو یہ یاد رکھنا کہ قرآن پاک کو کبھی بھلانا نہیں ہے. کیونکہ جو شخص قرآن پاک کو آدھے رستے میں چھوڑ دیتا ہے یا قرآن پاک کو بھلا دیتا ہے یاد کر کے، تو اس کی تباہی سے اسے کوئی نہیں روک سکتا. چاہے وہ انجینئر بنے، چاہے وہ ڈاکٹر بنے، چاہے جو مرضی دنیا کے کام کر لے اور پیسے کمانے کی کوشش کر لے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ قرآن پاک کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. تو آپ لوگ اس فیلڈ میں آ چکے ہیں، آپ نے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا. آپ نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں سما کے رکھنا ہے اور تا دم آخر اس کو یاد رکھنا ہے اور اس کی تعلیم دنیا کے آگے پھیلانی ہے. اچھا، 2 باتیں آپ نے ایسی یاد رکھنی ہیں، کبھی بھی نہیں بھولنی زندگی میں. وہ یہ کہ آپ نے تکبر کے قریب تک نہیں جانا. آپ سمجھتے ہیں تکبر کیا ہوتا ہے؟ تکبر کے معنی ہوتے ہیں بڑائی کے، یعنی بڑا بننا. تو تکبر بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی کہ بڑا ہے اللہ تعالیٰ. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. تو یعنی تکبر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو جو بندہ تکبر کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے. تکبر کے قریب تک نہیں جانا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو لوگ ایک شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جو شخص اچھے کپڑے پہنتا ہے، جو شخص اچھے کپڑے پہننا پسند کرتا ہے یا اچھی جوتی پہننا پسند کرتا ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمال اللہ کی صفت ہے، جمیل ہونا یعنی اللہ کو پسند ہے. تکبر یہ نہیں کہ تم خوبصورت بنو، تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو کم تر سمجھو. تو آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا کہ میں حافظ قرآن بن گیا ہوں تو بس میں سب سے بڑا ہو گیا. آپ ہیں یعنی کہ عظیم ہیں، آپ کا رتبہ سب سے اعلیٰ ہے، لیکن آپ نے تکبر نہیں کرنا اپنے دل کے اندر. جب آپ یہ تکبر کریں گے تو پھر آپ کو تباہی سے کوئی نہیں روک سکے گا، آپ کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکے گا. دوسری بات کیا ہے؟ ایک تو آپ نے تکبر سے بچنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے عاجزی اختیار کرنی ہے. یقین مانے کہ اللہ کی اور اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ اعمال میں سے سب سے اچھا عمل، سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ آپ عاجزی اختیار کریں، کیونکہ یہ تکبر اللہ کی صفت ہے اور عاجزی بندے کی صفت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ بلند فرما دیتا ہے. اس لیے آپ نے عاجزی اختیار کرنی ہے، تکبر سے بچنا ہے. اچھا، اگلی بات ایک اور، وہ یہ کہ جہاں پہ بھی ہوں آپ یہاں سے حفظ کر کے چلے جاتے ہیں. زندگی آپ کی جس موڑ پہ بھی آتی ہے، 2 باتیں آپ نے سیکھ لی کہ تکبر سے بچنا ہے اور عاجزی اختیار کرنی ہے، اور ایک یہ کہ آپ نے ادب کا دامن اور نماز کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. ادب کرنا کس کس کا ہے؟ ہر اس شخص کا ادب کریں جو آپ سے بڑا ہے، انسانیت کا ادب کریں. اس کے بعد جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، دینی درسگاہ ہے، مدرسہ ہے، اس کا ادب کریں. مسجد کا ادب کریں. جو کتاب اپنے سینوں میں سما رہے ہیں، آپ دیکھیں قرآن پاک ہے. قرآن پاک کتنے ادب کے ساتھ ہم اٹھاتے ہیں، اٹھا کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کو نہیں کرتے. تو جس بندے کے دل کے اندر قرآن پاک ہو تو اس کے لیے ادب کتنا ضروری ہو گیا ہے. اگر وہ بے ادب بن جائے گا تو اس کا مطلب وہ قرآن کی بھی بے ادبی کر رہا ہے، اپنے استاد کی بھی بے ادبی کر رہا ہے اور اپنے دین کی بھی بے ادبی کر رہا ہے. مسجد کا ادب کرنا ہے، مدرسے کا کرنا ہے، اپنے والدین کا ادب کرنا ہے، اور اپنے سب سے ضروری بات یہ سن لیں کہ اپنے استاد کا ادب ساری زندگی آپ نے کرنا ہے. جو بندہ استاد کی بے ادبی کر لیتا ہے، جو مرضی کر لے، وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہوگا. وہ کہے کہ میں نے قرآن پاک حفظ کرنا ہے، میں نے مفتی بننا ہے، میں نے عالم بننا ہے، کوئی کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، کوئی کہ میں نے انجینئر بن کے، کوئی کہ میں نے بزنس مین بن کے لاکھوں پیسے کمانے، جو مرضی کر لے. اگر اس کے دل میں ذرا سی بھی استاد کی بے ادبی آ گئی ہے تو وہ بے عزت ہے، دنیا کے اندر بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی
رسوا ہوگا۔ کیا باتیں ہم نے کی ہیں جی؟ ایک تو تکبر کے قریب نہیں جانا، عاجزی اختیار کرنی ہے، شیطان بہکاوے میں ڈالے گا تو نماز اور صبر سے مدد لینی ہے ہم نے، اور اپنے والدین، مدرسہ اور مساجد، انسانیت کی بالخصوص اپنے استاد کا ادب کرنا ہے، ادب کا دامن ہم نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس میں کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ کامیابی عطا فرمائے۔ بالخصوص قاری صاحب میں شکریہ پھر ادا کرتا ہوں آپ کا، اور میں ناظرین جو ہمارے سوشل میڈیا پہ آپ کو دیکھتے ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ علاقہ دور پہاڑی علاقہ ہے، اور یہ بچوں کا جلوہ آپ نے بھی دیکھا کہ کس قدر محنت کے ساتھ یہ لوگ کم سے کم آمدن پر بھی یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے گھر کا کیا ہوگا، بلکہ یہ دین کے لیے کام کر رہے، اور انہوں نے اس علاقے کے اندر، دور دراز علاقے کے اندر بغیر سہولتوں کے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، یعنی مدرسہ معین القرآن نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کا مشن اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو دین کی روشنائی عطا کرنا، بچوں کو حافظ قرآن بنانا، تاکہ آنے والے وقت میں یہ لوگ اللہ کے دین کے سپاہی بنے اور پوری دنیا کے اندر دین کو پھیلائیں۔ میں سوشل میڈیا کے ناظرین سے یہ کہتا چلوں کہ یقین مانیں کہ انتہائی دلی خوشی ہوئی ہے کہ اتنے دور علاقے کے اندر اور اتنے سرد علاقے کے اندر اس حد تک کوشش، اس حد تک محنت شاید ہی ہمیں کہیں پہ ملتی ہے۔ شہروں کے اندر میں نے بہت سے مدرسے دیکھے ہیں جن میں 2 3 4 بچے ہوتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں مدرسوں کی، بڑے بڑے وہاں پہ لنگر آتے ہیں، بڑے بڑے وہاں پہ بکرے آتے ہیں، بڑے بڑے وہاں پہ فنڈ آتے ہیں، لیکن وہاں پہ پڑھنے والوں کی تعداد 2 سے 3 ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ مدرسہ ماشاءاللہ بھرا ہوا ہے۔ تو میری یہ التماس ہے کہ جہاں پہ بھی دور دراز علاقوں کے اندر ایسے ادارے ہیں، ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں پہ دینی تعلیم دی جاتی ہے، تو ان کے ساتھ پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اگر ہم مالی طور پر تعاون نہیں کر سکتے تو ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کی پروموشن کریں اور دنیا کو بتائیں کہ کیسے کیسے علاقوں کے اندر کیسے کام ہو رہے ہیں۔ اگر شہروں کے اندر بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے دینی درسگاہیں جن کو دنیا جانتی ہے، لیکن ان لوگوں کو جو دور دراز علاقوں کے اندر ہیں، لوگ نہیں جانتے کہ یہ کیسے مشکل حالات کے ساتھ یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ نہ کہیں سے گورنمنٹ کی آمدن ہوتی ہے، نہ کہیں سے فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، صرف اور صرف اپنی محنت، کوشش اور وسعت کے مطابق یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں۔ مدرسہ معین القرآن کی عمارت کا کام بھی ہو رہا ہے، اس میں بھی جو لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اپنا مال، میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ اگر آپ اپنی دولت کا بہتر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان جگہوں پہ اپنی دولت کا بہتر استعمال کریں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پہ اگر آپ اپنی دولت لگائیں گے تو یاد رکھیں تا دم اخیر قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ میں نے مثال دی تھی کہ ایک بچہ اگر حفظ کرتا ہے تو وہ آگے کسی اور کو ایک آیت ہی حفظ کرواتا ہے، پھر وہ آگے پڑھاتا ہے، پھر وہ آگے پڑھاتا ہے، تو پڑھتے پڑھتے قیامت تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور جس نے بھی رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا ہوگا اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو ایسی درسگاہوں کے ساتھ، ایسے اداروں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ آپ کی دولت بھی کام ہو، اللہ تعالیٰ بھی قبول فرمائے اور آپ کا حصہ بھی ایسے کاموں میں لگے۔ جو دولت کے ساتھ تعاون کرتا ہے دولت کے ساتھ کرے، جو کسی اور طریقے سے تعاون کر سکتا ہے وہ اس طریقے کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا مددگار ہو اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔